اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دوستو، بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے میں نے ایک عنوان قائم کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح، کئی نکاح، 11 نکاح کیوں کیے؟ تو آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اس زمانے میں زیادہ نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی، کامن تھا. لوگ 20 عورتوں سے نکاح کرتے تھے. اسلام نے آ کر کے اس میں حد بندی کی، اسے لمیٹڈ کیا کہ 4 تک نکاح کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں. لوگ نکاح کرتے تھے لیکن انصاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 تک کر سکتے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے، اس سے زیادہ سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں. تو زیادہ نکاح کرنا کوئی عیب کی بات؟ یہ تو سوال حل ہو گئے. راجا دشرت کی بھی 4 بیویاں تھیں. علم میں آئے کہ نالج کے لیے ایک عیب کی بات نہیں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کی زندگی آپ دیکھو، ان کی بھی کئی بیویاں. کئی بیوی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں. اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ اب تو شادی کرنا بھی عیب کی بات ہوگی. لوگ شادی بھی نہیں کرتے. تو کیا یہ بولتے انگریزی میں لیونگ، بس رہنا، شادی نہیں. ذمہ داری بہت اٹھانے کسے ہونا ہے؟ اتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو زمانے میں زیادہ شادی ہونا کوئی بری بات نہیں. اس لیے کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے کبھی اعتراض نہیں کیا. ہمارے نبی کے پیچھے پڑے ہوتے تھے، کبھی آپ کو ساحر، کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی پاگل، کیا کیا بولتے تھے. لیکن کسی نے بھی کہ یہ کیسے نبی ہے، کئی شادی کی نہیں بولے، کیونکہ کئی شادی ہونا کوئی عیب کی بات ہی نہیں تھی. فخر کی بات، عزت کی بات. یہ اور باتیں جو انصاف نہیں کرتے تھے اللہ حد بندی کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ کیوں نکاح کیے؟ آپ کے سامنے بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک پبلک لائف ہے، ایک پرائیویٹ لائف ہے. دونوں لائف آپ کی امت کے سامنے آئے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویٹ زندگی آپ کی ایک بات اندرونی، جتنا عورت ہمارے بارے میں جانتی ہے اتنا باہر والا بھی نہیں جانتا. تو جو عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے نا وہ صحیح معنی میں انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے. باہر تو سب لوگ اچھے ہوتے ہیں، سب تعریف کرتے ہیں، کیونکہ دباؤ میں آ کر کسی بھی وجہ سے کوئی غرض رکھ کے آدمی کیا کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، اس میں اچھا بہت لال ہو. لیکن اندر ہے نا جو پرائیویٹ زندگی ہے نا وہاں سب کی حقیقت کھل کے آ جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی اگر 1-2 سے اگر ہمارے کو معلوم ہوتا تو ہم بھی شک کرتے. کہاں 1-2 11 بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت دیتی ہیں. کسی نے آپ کے بارے میں کوئی عیب کی بات، کوئی بری بات، سب کو اطمینان، سب سیٹسفائڈ. آپ سوچ سکتے ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے وہ سب 50 پر 4 سال کی عمر سے 60 سال کے بیچ میں کی. 50 پر 4 سال تک آپ نے صرف ایک عورت کے ساتھ زندگی بسر کی، جوانی کی ساری عمر. یہ بھی آپ کے سامنے بات آئی. پھر حضرت سودا سے 50 پر 1 یا 50 پر 2 سال کی عمر میں شادی کیے، وہ بھی بیوہ، آپ سے بھی 5 سال بڑی. ان کی دنیا کی کا سہارا بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نکاح کیا تھا، یہ بھی بات آپ کے سامنے آئی. ہجرت جب تک آپ نے کی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف ایک ہی عورت تھی. شروع میں حضرت خدیجہ، ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا، وہ بھی بیوہ. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا حبشہ میں جانے کے بعد میں، ان کو کوئی بھی نہیں تھا. اور مسلمانوں میں اسلام میں سب سے پہلی بیوہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا تھی. تو آپ کا دوسرا نکاح حضرت سودا سے ہوا. سہارا بنے آپ ان کے لیے. آپ چاہتے تو نوجوان سے بھی کر سکتے تھے نا، بیوہ سے کیوں کیا آپ نے؟ سوچنا چاہیے. آدمی جو اعتراض کرتا ہے ہمارے نبی کے اوپر وہ تو اپنے کو کیا کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، الگ بات ہے. لیکن
کامن کیا بولتے اسے عقل بنے کی چیز نہیں ہے, کامن سینس. تو یہ نکاح آپ نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب تک نہیں کی, صرف حضرت سودا آپ کے نکاح میں تھی. جیسے ہجرت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, ہجرت کے دوسرے سال آپ کو رخصت نہیں ہوتی. حضرت عائشہ صرف پہلے نکاح ہوتا ہے, رخصت نہیں ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہجرت کے دوسرے سال آپ کے نکاح میں آتے ہیں. یہ تیسری بیوی حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی صرف ایک بیوی حضرت عائشہ جو کنواری تھی, چھوٹی تھی, باقی سب کے سب بیوہ تھے. زیادہ تر اعتراض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح پہ لوگ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں نے تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. پھر بھی ایک دو تین پوائنٹ کی بات انشاءاللہ میں اگر وقت بچا تو میں آگے آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ چوتھے نکاح کی طرف آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح, آپ کی عمر 50 پر 6 سال کی تھی. غزوہ احد کے موقع پر, اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرا. حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. حضرت حفصہ کا نکاح پہلے ہوا تھا. ان کا شوہر اور ان کے شوہر کے ساتھ حضرت حفصہ ہجرت کر کے جاتی ہیں حبشہ. حبشہ ہجرت کرنے کے بعد پھر مدینے کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ. ان کے شوہر کا غزوہ احد میں کیا ہوا, زخمی ہو گئے. اور زخموں کو داغ نہ لا کر کے وہ اسی میں شہید ہو گئے. تو ان کا بھی کوئی سہارا نہیں تھا. حضرت عمر تڑپ رہے تھے کوئی میری بیٹی سے نکاح کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری بیٹی سے میں نکاح کرتا ہوں. اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داماد بن رہے ہیں. حضرت عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف بخشا, یہ عزت بخشی, کیونکہ وہ سب سے بڑے سپورٹر تھے ابو بکر کے بعد رضی اللہ تعالیٰ. اس طرح یہ چوتھا نکاح آپ کا ہوا, یہ بھی بیوہ تھی. پھر پانچواں نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ. یہ تین مردوں سے بیوہ تھی. پہلا نکاح طفیل ابن حارث سے اور ان کے بھائی, اس کے بعد میں ان کے بھائی نام یاد میرا, وہ بھی حارث کے بیٹے تھے. طفیل ابن حارث کے بھائی تھے, ان سے نکاح ہوا. اس کے بعد تیسرا نکاح حضرت, یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچیرے بھائی تھے, طفیل ابن حارث اور ان کے بھائی. تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش, ان سے ہوا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے. عبداللہ بن جحش کا انتقال غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں. تو اس طرح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو جاتے ہیں. ان کا بھی بظاہر کوئی سہارا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں لیا. اور یہ بھی 3 سن ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس موقع پہ 50 پر 6 سال کی. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں آتی ہیں, صرف 3 سال زندہ رہتی ہیں. اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بیویوں کا انتقال ہوتا ہے, ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, دوسرا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ. باقی 9 جو بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں زندہ تھی. یہ 5واں نکاح ہو. پھر چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے. حضرت ام سلمہ, ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ام سلمہ ابو سلمہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرتی ہیں اور اس کے بعد مدینے کی طرف بھی ہجرت کرتی ہے. ہجرت بار بار سنتے ہیں نا, ہم لوگ کو بہت ایزی ہو گیا, بولنا بھی سننا بھی بہت بڑا مجاہدے کا کام ہے. یہ گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے جانا صرف دین کی حفاظت کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے. حضرت ام سلمہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ جاتی ہیں, اس کے بعد پھر مدینے کی طرف بھی جاتی ہیں. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی غزوہ احد میں زخمی ہوتے ہیں. زخمی ہونے کے بعد تھوڑا سا اچھے ہوتے ہیں, لیکن پھر سے وہ زخم جو سوکھا ہوا زخم ہے تازہ ہوتا ہے. پھر اسی زخم کی تاب نہ لا کر کے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت ام سلمہ کی 4 بچے تھے, یہ 3 بچے. ابو سلمہ چلے گئے, ان کا کوئی سہارا نہیں تھا. حضرت ام سلمہ خود کہتی ہیں, ایک مرتبہ ابو سلمہ میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حدیث سن کر کے آئے اور کہنے لگے میں بہت خوش ہوں. کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ایک حدیث سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو کوئی مصیبت آ جائے اور اس موقع پر وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سے چھینا, جو اسے تکلیف پہنچی, جو اس کا نقصان ہوا, اس سے بھی بہتر اللہ اسے عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اگر اس دعا کو پڑھے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز اس سے چلے گئی، چھین لی گئی، اس کا جو بھی نقصان ہوا، جو سے مصیبت آئی، اس سے بھی بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتظام۔ ام سلمہ فرماتی ہے ابو سلمہ جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ میرا شوہر نہیں رہا، میں اب سوچنے لگی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ جو پڑھے گا تو اس سے بہتر چیز آتا، ابھی میرے شوہر چلا گیا، اب میرے شوہر سے بہتر میرے کو کون ملے گا؟ لیکن حدیث ہے، آپ کی بات ہے، آپ کی بات سچی ہے۔ میں پڑھنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام مجھے دیا، لیکن میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بوڑھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ان کی عمر تھی، 4 بچے ہیں اور میں بہت غیور ہوں، میں آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طرح ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے شوہر سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے بہتر دنیا میں کون ہو سکتے؟ یہ دعا کی برکت ہے۔ تو ام سلمہ ہو، زینب بنت خزیمہ ہو، حضرت حفصہ ہو، یہ تینوں سے آپ نے جو نکاح کیا، اس کی غرض، اس کی حکمت، اس کا سبب، اس کا ریزن صرف اور صرف یہ کہ انہیں دنیا کی سہارے کی ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کے سہارے کے طور پہ اپنے نکاح میں کی اور انہیں سہارا بنے۔ بس یہ 6 نکاح ہو گئے، 7ویں نکاح کی طرف حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے جتنے بھی نکاح کیے نا، یہ جو 6 سال کی عمر میں آخر کے 50 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر تک، اس میں کوئی نہ کوئی ملی، سیاسی، دینی کوئی نہ کوئی مصلحت پیش نظر تھا، آپ نے اس سے نکاح کیا۔ باقی اور جو گندے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے زینب بنت خزیمہ، ان کا ذکر ہو گیا، یہ زینب بنت جحش یہ آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، سگی پھوپھی کی بہن تھی، بیٹی تھی، تو پھوپھی زاد بہن ہو گئی۔ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، زینب بنت جحش کا۔ لیکن دونوں کی زمین، دونوں کا نکاح نہیں ہوا۔ وہ نکاح کیا ہو گیا؟ ٹوٹنے کے قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا حضرت زید بن حارثہ کو، زینب بن جحش کو، لیکن وہ جڑنے کا نام اس نے۔ اب دیکھو کبھی بھی یاد رکھو، جب جڑ نہیں سکتا ہے نا تب توڑنے میں کیا ہے؟ عافیت۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی حضرت زینب بنت جحش۔ طلاق کا مل جانا عورت کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے، لیکن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے اس مصیبت کا بدلہ اللہ نے یہ کر دیا کہ سورہ احزاب میں ہے، 22 12 میں ہے، دوسرے رکوع میں ہے، زوجناکہا لکی لا یکون علیک حرج فی ازواج ادعیاہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں ایک بری رسم تھی، بلکہ برا خیال، برا نظریہ تھا۔ وہ کیا ہے؟ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ منہ بولا بیٹا سمجھ کسی کو لے کر کے پالتے نا، ایڈاپٹ کرنا بولتے نا، وہ حقیقی بیٹا سمجھ جاتے تھے، جسے لے کے پالتے وہ حقیقی بیٹا، اور اس کی بیوی بہو، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے یعنی بہو سے نکاح کرنا حرام ہے ہمیشہ کے لیے، یاد رکھنا، اسی طرح منہ بولا بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے۔ یہ جو بری رسم اور برا نظریہ، بری سوچ تھی زمانے جاہلیت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب بنت جحش کا اللہ نے ڈائریکٹ نکاح کر دیا، زوجنا کا، اور کہہ دیا کہ یہ نکاح ہم آپ کے ساتھ کرا کے وہ جو رسم جاہلیت چل رہی نا اس کو ہم جڑ سے کاٹنا چاہتے ہیں، تاکہ آئندہ کوئی یہ نہ سوچے کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، نہ، ختم۔ اگر حرام ہوتا تو ہمارے نبی اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی سے شادی نہ کرتے۔ لے پالک بیٹے کی بیوی وہ بہو نہیں ہے، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے۔ بہو سے نکاح کرنا بیٹا مرنے کے بعد بھی جائز نہیں، یاد رکھنا۔ چلو بیٹا مرا، میں ذرا چانس مار دوں، نہ، حرام ہے۔ سسرے کے لیے بہو سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاح میں موجود ہو بیٹے کے، یا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو، لیکن منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کی بیوی بہو نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے ایک تو ان کی مصیبت کا بدلہ، اور دوسرا وہ جو رسم جاہلیت چل رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، 7واں نہیں۔ اب آئیے 8ویں نکاح میں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ،
ان کا نام سنا ہو، اپنے بچوں کا نام لوگ رکھتے ہیں جویریہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، 8ویں بیوی۔ یہ اصل میں ایک غزوے میں، یہ عیسائی تھی جویریہ، ایک غزوے میں گرفتار ہو گئی، قیدی بن کر کے آ گئی، حضرت زید ثابت بن قیس کے حصے میں آ گئی۔ قیدی اس زمانے میں قیدی جو بنتے تھے ان کو غلام یا باندی بنانا، اسلام نے آ کر کے اس غلام باندی والے سلسلے کو آہستہ آہستہ کیا کر دیا، ختم کیا ہے۔ تو قیدی بن کر کے آئیں زید بن ثابت بن قیس کے حصے میں، یہ نوجوان تھے ثابت بن قیس 20 سال کے، انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا پیسہ لا کے دو، میرے کو پیسہ چاہیے، تم پیسہ لا کے دو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اب یہ بیچاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، جا کر کے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا جویریہ رضی اللہ عنہ نے، اور کہا مجھے بدلے کتابت کے لیے پیسے چاہیے، اسے بدلے کتابت بولتے ہیں، اپنی آزادی کے لیے کچھ پیسے دے کر کیا ہو جائے، آزاد ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا اس سے بہتر شکل میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میں تمہارا بدلے کتابت ادا کر دیتا ہوں اور تم آزاد ہو جاؤ گی اور میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں۔ حضرت جویریہ نے اس کو قبول کیا، اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو عیسائی تھی، سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئی تھی، قید ہو کر کے آئی تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے کیا ہے، سردار ہے، نبی ہے، اب ان کے نکاح میں جاؤ۔ قبول کیا، نکاح میں آ گئی۔ اب نکاح میں آنے کی برکت دیکھو کہ حضرت جویریہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں آ گئے، جتنے سارے اس غزوے میں گرفتار ہو کر قیدی بنے ہوئے تھے، غلام باندی بنے ہوئے تھے، صحابہ کے قبضے میں تھے، جب دیکھا کہ جویریہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، اب یہ سارے کیا بن گئے ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں کو اپنے قید میں رکھے، انہیں غلام اور باندی بنائے رکھے؟ نہ، آزاد کر دیا۔ ایسے میں 300 سے زیادہ لوگ کیا ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کی برکت سے آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایک مزے کی بات، بنو مستلق اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، اس کے قریب 300 آدمی مسلمان ہوئے اس قبیلے، یہ نکاح کی برکت۔ تو یہ کبھی اس طرح کی مصلحت بھی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، نکاح کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کبھی آپ نے ملی مقصد کو، کبھی اجتماعی مقصد کو، کبھی دینی مقصد کو، کبھی کوئی سیاسی مقصد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ کر کے کیا کیا ہے، نکاح کیا ہے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی نکاح کی برکت سے اتنے لوگ مسلمان بھی ہو اور بہت سارا غلام اور باندی ہونے سے بچ گئے۔ اور ایک بھی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں بیوی صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ بنو نذیر جو قبیلہ ہے یہودیوں کا، سردار کی بیٹی صفیہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی یہ غزوے میں گرفتار ہو کر کے آ گئی۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی تھی۔ تو اصل میں اس زمانے کا رول تھا، سردار کی جب بیٹی گرفتار ہو کر آتی ہے تو وہ صرف سردار کے پاس ہی جا سکتے، سردار کے علاوہ کسی اور کے قید میں نہیں رہ سکتے۔ تو صحابہ نے اعتراض کیا، دحیہ کلبی تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے، یہ تو سردار کی بیٹی ہے، اسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قید میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ کہ میں دحیہ کلبی میں تو سردار کی بیٹی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات رکھو، تم چاہو تو اسلام قبول کرو، چاہو تو اپنے مذہب پر قائم رہو، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، لیکن تم آزاد ہو جاؤ، اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں۔ سمجھے نا؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفر رکھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان میں جانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ رہنا پسند کر لیا۔ چاہے تو وہ خاندان کو واپس لوٹ سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو تمہیں آزاد کریں گے، چاہے تو اسلام قبول کرو یا اپنے مذہب پر قائم رہو، ہم آزاد کریں گے، لیکن تم آزاد ہو جاؤ گی، مسلمان میں تمہیں نکاح میں رکھتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، خاندان والوں کے پاس جانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ رہنا پسند کیا۔ اب آپ کی زوجیت میں آتے ہی کیسی کیفیت بدل جاتی ہے، دیکھو ان کے پاس بہت سارا سونا چاندی سب کچھ تھا، وہ جیسے ہی یہ سفر میں ہوا تھا نکاح، بعد میں جب مدینہ آئے تو اپنا پورا سونا چاندی حضرت فاطمہ اور دیگر عورتوں میں تقسیم کر دی، صدقہ کر دی، نہیں چاہیے، دنیا سے نہیں چاہیے۔ آپ کی خدمت میں آتے تھے، آپ کے نکاح میں آتے ہی دنیا ان کے لیے کیا ہو گئے، کچھ بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس طرح یہ 9واں نکاح۔ اب یہ 10واں نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، مشہور صاحب، حضرت ابو سفیان کی بیٹی۔ ابو سفیان کو ہم سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن،
بعد میں مسلمان ہوتے رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن فتح مکہ تک بھی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے رہے. ان کی بیٹی ام حبیبہ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے خاندان سب کو نظر انداز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر اسلام قبول کرتی ہیں. مکہ میں رہتے ہوئے حبشہ کی طرف ہجرت کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ. شوہر بھی مسلمان ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں. ادھر کوئی ان کے سپورٹ میں نہیں. حضرت معاویہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ باپ ہے، معاویہ ان کے بھائی ہیں، کوئی بھی مسلمان نہیں. یہ اکیلی مسلمان ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ جاتی ہے. وہاں جانے کے بعد ان کا جو شوہر ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے. اب دیکھو نا، یہ تو اپنا خاندان، قبیلہ، وطن سب چھوڑ کر کے گئی. اتنی بڑی قربانی اسلام کے لیے انہوں نے دی. اور وہاں جانے کے بعد شوہر کا بھی آسرا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. اب وہ بے آسرا ہو کر اکیلی رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی رہتے ہوئے شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ جو تھا ان سے کہا کہ ام حبیبہ سے کہو ہم ان سے نکاح کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، ان کو سہارا بنے. ام حبیبہ اس کے بعد مدینہ ہجرت کر کے آتی ہیں. دیکھو نا، ہجرت کرنے کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے کے بعد یہ تو اسلام قبول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ثابت کرنے والی ایسی مجاہدہ عورت سے نکاح کر لیا. اس کے بعد ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرنے کے لیے ان کا باپ آتا ہے ابو سفیان. مسلمان نہیں لیتے ابو سفیان اب تک. ام حبیبہ گھر میں جو بستر رکھا ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، آتے ہی وہ بستر لپیٹ لی. ابو سفیان نے کہا بیٹی یہ کیا حرکت ہے، لوگ آنے والے مہمان، وہ بھی باپ آتا تو اس کے لیے دو بستر اگر فولڈ بھی ہے تو اسے کیا کرتے بچھا کر کے بٹھا دیں. تم بچھے ہوئے بستر کو کیا کر رہے ہو، فولڈ کر رہی ہو، لپیٹ رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، تم ناپاک ہو. پاک بستر میں ناپاک آدمی بیٹھے گا تو وہ پاک بستر میں کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. اس لیے جب تک اسلام قبول نہیں کرو گے تم، اس وقت تک میں اپنے آقا کے بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں. یہ ہے محبت. اس طرح سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اب جیسے بیٹی کے ساتھ اب باپ نے بھی دیکھا، باپ میں باپ ہو کر کے میرے ساتھ اتنی محبت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اندر اندر اسلام کی محبت ان کے اندر بھی آ گئی. ابو سفیان کے اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر خود آ کر کے مسلمان ہو گئے. سمجھے نا، یہ بیٹی سے نکاح کرنے کی برکت. اس کے بعد حضرت معاویہ جو بھائی تھے نا فتح مکہ کے بعد وہ بھی مسلمان ہوتے. اور حضرت معاویہ تو مشہور ہے، ان سے تو آدھی دنیا اللہ اکبر کتنے کی علاقے فتح ہوئے ان کے زمانے خلافت میں. حضرت معاویہ رضی اللہ، یہ ام حبیبہ کے بھائی، یہ 10واں نکاح ہوا. اب آئیے 11واں نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ. یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ہماری زبان میں سالی بولتے ہیں، سالی بولنا اچھا لگتا ہے، نسبتی بہن. حضرت حمزہ کی بیوی اور حضرت جعفر کی بیوی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان تینوں کی بیٹی حضرت میمونہ کی بہن ہے. اور حضرت خالد بن ولید کا نام سنا ہے، مشہور جنرل سپہ سالار، ان کی ماں حضرت میمونہ کی بہن. یہ تو 5 بہنیں ہو گئی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کی وجہ یہ بنی حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور حضرت میمونہ کے بہن بھی ہیں. حضرت عباس جو کہ حضرت میمونہ دو مردوں سے بیوہ تھی، دو مردوں سے. تو حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا، رسول اللہ میمونہ سے نکاح کر لیجیے، اب ان کے لیے سہارا بن جائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے حضرت عباس جو چاچا ہیں، باپ کے برابر ہیں، ان کے کہنے پر نکاح کیا. اس طرح آپ نے 11 نکاح کیا. سمجھ، یہ تو بیک گراؤنڈ میں مختصر آپ کے سامنے رکھا. اس میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کو ایسے لگتی ہے کہ آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کرنا تھا تو جوانی میں کرنا تھا. 50 پر 4 سال کی عمر ہوتی ہے، 60 سال کے درمیان میں آپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھو ایک مزے کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری اجازت دی، لیکن جیسے ہی 11 نکاح ہو گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد ان تبدل بهن من ازواج. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی، پیغمبر آپ جتنے آپ کے نکاح میں عورتیں ہیں ان کو آپ اپنے نکاح میں رکھیں گے، ان میں سے کسی کو آپ طلاق بھی نہیں دیں گے، اور اس کے بعد آئندہ کسی عورت سے آپ نکاح نہیں کریں گے. تو معلوم کیا ہوا، آپ نے جتنے بھی نکاح کیے اپنی مرضی سے نہیں کیے، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو آپ نے نکاح کیا نا، یہ ہے آپ نے آدمی ہونے کی حیثیت سے کیے. باقی 10 نکاح آپ نے رسول ہونے کی حیثیت سے کیے. سمجھ، ہم سب آدمی رسول ہیں کیا؟ ہم جو بھی نکاح کرتے ہیں آدمی ہونے کے حساب سے کرتے ہیں.
لیکن وہ آدمی ہونے کی حیثیت سے بھی آپ نے جو نکاح کیا کتنی 15 سال بڑی عمر سے آپ نے نکاح کیا، وہ بھی 2 مردوں سے بے ہو. اس کے بعد جو نکاح کیا اللہ کے حکم پر آپ نے نکاح کیا. سب سے زیادہ اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر ہوتا ہے. ذرا ایک بات سوچو، میں نے بہت ساری باتیں حضرت عائشہ کے نکاح پر بتائی، ذرا یہاں سوچو، دنیا میں کہیں بھی چھوٹی عمر کی لڑکی کا نکاح بڑی عمر کے مرد سے اگر ہوا، کبھی بھی وہ سکسیس ہوا ہے کیا؟ وہ لڑکی خوش رہتی ہے کیا؟ سچ بولو، وہ لڑکی 9 سال کی لڑکی 50 پر 5 سال کے مرد سے نکاح ہوا ہے تو وہ لڑکی خوش رہتی ہے؟ خوش رہتی ہے؟ نہیں رہتی. اور باپ جو نکاح کرتا ہے بغیر دنیا کے فائدے کے نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ اس کا دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوتا ہے چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اتنا کامیاب گزرتا ہے، اتنا کامیاب گزرتا ہے، ایسا لگتا ہے حضرت عائشہ آپ پر فدا ہے، چھوٹی عمر ہے نکاح. وہ کہتی ہے خود، جب میری رخصتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، کھلونے کے ساتھ میری ماں نے میرے کو بھیجا، کھلونا تھا میرے ہاتھ. جیسے میرے کو پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہے اور میں ان کے نکاح میں آئی ہوئی، میرا بچپنا تھا، میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی. جیسے ہی میرے کو پتا چلا تو میرے اوپر اللہ رب العالمین نے حیا اور نسوانی عورت پن کا وہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ اللہ نے وارد کر دی، اور میرے اندر وہ ساری نسوانیت آ گئی. یعنی جو بڑی عورتوں کے ساتھ شرم حیا جو ان کے اندر ہوتی ہے نا، وہ ساری چیزیں مجھے 9 سال کی عمر میں آ گئی. اللہ کی قدرت ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی پوچھتا تھا حضرت عائشہ سے مزے لے کر کے بیان کرتی تھی، بولتی تھی کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے میرے نبی کے بارے میں؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پہ چلتا پھرتا تصویر تھے میرے نبی. کبھی اس طرح کا آپ نے دنیا میں نکاح دیکھا ہے؟ چھوٹی عمر کی بچی کا نکاح بڑے سے ہوا ہو اور وہ تعریف کرتی جا رہی ہو، فدا ہو، اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ اس کے انتقال کے بعد میرا نکاح کسی اور مرد سے بھی ہونے والا نہیں ہے نا. ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی بیویاں ماں ہیں، امت کی ماں ہیں، ماؤں سے نکاح کبھی جائز نہیں ہے. پتا ہے پھر بھی حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ نبی 4 دن کے مہمان ہے، اس کے بعد میری بیٹی چھوٹی میں بھی کیا ہو جائے گی، چھوٹی عمر میں بیوہ ہو جائے گی. اس کا کون؟ لیکن ساری قربانی دے رہے ہیں. کیوں؟ سب سے زیادہ قربانی حضرت ابو بکر نے دی ہے صحابہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ جو قربانی ہے نا، یہ قربانی بھی ان کے ہی کھاتے میں چلا جائے. اتنی بڑی قربانی چھوٹی عمر میں شادی کر کے دینا، اور وہ بھی مزے لے کر کے بولنا. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے. اب آپ ہی بولو ایک عورت چھوٹی عمر میں اتنی فدا ہوتی ہے کیا؟ وہ بولتی ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں رات میں سو رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں درمیانی رات میں پاتی نہیں بستر میں. مجھے غیرت آ گئی، میں سوچنے لگی کہیں مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں گئے. ہوتا ہے نا ایک عورت من میں اس طرح کی اس کا خیال آیا، زبان سے نہیں گئے. سیدھا میں باہر جاتی کیا دیکھتی ہوں بقیع الغرقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، مرحومین کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرما، مغفرت رات کے وقت. سچی بولو، نفرت کرنے والی عورت ایسا کرتی یا محبت کرنے والے ایسا کرتے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے چھوٹی عمر کی شادی بھی ہو اور اتنی محبت کرتی ہو اپنے بڑے عمر کے شوہر سے؟ کبھی سنا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں مؤرخین کے سامنے جو تاریخ بیان کرنے والے ہوتے، تاریخ لکھنے والے، ایک اس طرح کا کوئی واقعہ بتاؤ کہ چھوٹی عمر کی شادی بڑے عمر والے سے ہوئی ہو اور وہ ایک دم محبت کرنے والے ہو گئی ہو اور اس کی زندگی کو مزے لے کر کے بیان کرتی ہو. ارے 2000 سے زیادہ حدیث ہے حضرت عائشہ سے، اور بھی بہت ساری حکمتیں. تو یہ ہے ہمارے نبی کی زندگی، پاکیزہ زندگی. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا انہیں اپنی زندگی میں جھانکنا چاہیے، وہ کتنے اچھے ہیں. ان کی زندگی نمونہ بن سکتی ہے، ان کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی زندگی، پرائیویٹ زندگی، پبلک زندگی نمونہ ہے. اللہ نے فرمایا نمونہ ہے. ایک ایک بات کو نبی کی ازواج مطہرات کیا کرتی ہیں، امت کے سامنے لاتی ہیں. ہمارے نبی کی زندگی ہے. آپ تو حیران ہوں گے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کبھی نبی کی شرمگاہ کو دیکھا نہیں اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شرمگاہ کو دیکھا نہیں. کوئی کر سکتا ہے اس طرح ایسی پاکیزہ زندگی؟ شرمگاہ
دیکھا نہیں میں نے اور آپ نے میرے شرمگاہ کو دیکھا نہیں. اسی پاکیزہ زندگی. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یاد رکھنا سورج کو تھوکنے والا ہے نا، تھوک اس کے چہرے پہ پڑتا ہے، وہ خود گندا ہوتا ہے، وہ خود برباد ہوتا ہے. سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، نبی کا کچھ نقصان نہیں. انہیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں اپنی زندگی کو جھانک کر کے دیکھنا چاہیے وہ کتنے اچھے ہیں، وہ کتنا. اس لیے یہ میں نے اس لیے بات رکھی. ہمیں غیروں کو کیا، ہمارے بہت سارے مسلمان غلط فہمی رہتے ہیں، انہیں خود غلط فہمی رہتی ہے کیوں کی نکاح کیے، اتنے نکاح کیوں کیے، یہ چھوٹی عمر میں کیوں کیے. اس لیے میں نے آپ کا 2 جمعہ کا وقت لیا تاکہ یہ بات اچھی طرح ہمارے کھوپڑی میں آ جائے اور ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں ہمارے اندر اگر کوئی غلط فہمی ہو تو ہم دور کریں. ہمارے نبی کی زندگی ماڈل ہے، آدرش ہے، پاکیزہ زندگی ہے. وہ ایک بھی نقطہ، کالا نقطہ آپ نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے سبق لینے اور آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے اسے نمونہ بنا کر کے، خاص کر کے نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.